نکالے خدا کے زندہ کلام سے۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے جی، نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں۔ اس کا 5واں باب اور 22ویں آیت لکھا ہے، مگر روح کا پھل خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ آمین۔ ہمارا پہلا پوائنٹ جو آج ہم سیکھیں گے روح القدس کے کام، اور اس کا پہلا پوائنٹ وہ مقدسوں کو خوشی بخشتا ہے۔ وہ مقدسوں کو خوشی بخشتا ہے۔ اس پوائنٹ پر ہم پہلے بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے ریفرنس دیکھا غلطیوں 5 باب اور 22ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے مگر روح کا پھل کیا ہے جی؟ محبت اور خوشی۔ روح کا پھل محبت ہے اور خوشی ہے، اطمینان ہے۔ اس کو ایک ایک کر کے ہم اس کو سیکھیں گے۔ 9 ٹوٹل اس میں پھل ہیں جی، ایک ہی ہے لیکن اس کی 9 خوبیاں ہیں۔ تو ہم اس کو سیکھیں گے کہ روح القدس کس طرح سے اپنے لوگوں کو خوشی بخشتا ہے، وہ مقدسوں کو کیسے خوشی بخشتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے روح القدس کا ہونا۔ نمبر 1، مگر روح کا پھل محبت، لو۔ کیا ہے جی؟ لو۔ انہیں پیار نہ کر، لو، محبت لکھا پہلی ہی بات، مگر روح کا پھل محبت۔ سب سے پہلے کون ہے جی؟ کون سا ہے؟ محبت۔ اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کے لیے بے غرض محبت رکھنا، جس کے اندر کوئی مقصد نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی گیون اینڈ ٹیک نہ ہو کہ اے مینوں کچھ دے گا تو پھر میں محبت کروں گا، یا میں کچھ دوں گا تو وہ محبت کرے گا۔ اس کی بڑی اگزامپل خدا نے ہم سے بلکہ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ گناہ ہم نے کیے، غلطیاں ہم نے کی، ان کا کفارہ ہم نے دینا تھا، لیکن اس نے ہم سے اگاپے محبت رکھی، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، کوئی مقصد نہیں رکھا، کوئی غرض نہیں رکھی، اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے لیے بھیج دیا۔ آمین۔ ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو کیا کیا جی؟ بھیج دیا۔ اور خالی بھیجے نہیں، صلیب تک۔ یسوع نے جب وہ سارا ماجرا دیکھا کہ آج رات میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوگا، تو جھک کر دعا کی، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تو بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ آمین۔ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یہ محبت ہے۔ ہم باپ میں محبت دیکھ رہے ہیں، ہم بیٹے میں محبت دیکھ رہے ہیں، ہم روح القدس میں محبت دیکھ رہے ہیں۔ تینوں ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، وہ ذات میں ایک ہیں، کاموں کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہیں۔ باپ کفارہ لیتا ہے، بیٹا کفارہ دیتا ہے، اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ جن کا یہ اعتراض کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں، بائبل کہتی ہے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کی ضرورت۔ باپ ہی عدالت کرے، باپ ہی کفارہ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹے نے ہمارے گناہوں کے لیے کیا کیا جی؟ آدم کو بنایا اور کہا سارا کچھ تو بنا روک ٹوک کیا کرتا ہے، کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، تینوں کوئی منع نہیں ہے۔
لیکن ایک میری بات یاد رکھنا، کیسی محبت سے کہا، لیکن ایک کا یاد رکھنا، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، وہ والا درخت جڑا نا اس کا پھل تو نے کبھی نہیں کبھی نہیں، لیکن شیطان مکار ہے نا، جب تک آدم اکیلا تھا آدم خوش سی خدا نال گلا باتاں نہیں کرتا سی، جب آدم اکیلا تھا خدا کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں کیا کرتا تھا؟ باتیں، رفاقت، اس نے اپنی شبیہ پر اس کو بنایا، اور بنانے کا مقصد فیلوشپ، گفتگو، بات چیت، اس مقصد کے تحت خدا نے انسان کو بنایا، اپنی مانند بنایا، لیکن خدا نے دیکھا کہ ساری چیزیں تو اچھی ہیں لیکن آدم کی طرح کا کوئی اور ہے نہیں، تو اس نے پہلا یہ آپریشن اس کے کرتا سے نکال کر ہوا اس کے پاس لائے، آمین۔ جب ہوا کو بنا کر لایا تو آدم نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو یہ ناری کے لائے۔ تو شیطان بھی سمجھتا ہے جہاں نازک کام ہوگا وہاں حملہ کرنا ضروری ہے، آدم پر اس کا حملہ نہیں چلا، آدم پر اس کا حملہ نہیں چلا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے یہ جو عورت دی ہے نا میں اس کو ذرا سمجھاتا ہوں، عورت کے پاس گیا، وہ کہتا ہے درخت کا پھل تسی کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے نا خدا نے کہا جس دن تم نے کھایا تم مر جاؤ گے۔ شیطان کلام بہت جانتا ہے، شیطان کلام ہم سے زیادہ جانتا ہے، پتہ ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رہا ہے نا، پہلے وہ فرشتہ تھا خدا کا، خوبصورت فرشتہ، خدا کے ساتھ رہنے والا فرشتہ، تو اس لیے وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن کرتا کہ یہ الٹا استعمال کرتا ہے۔ خدا نے کہا جس دن تم نے کھایا تم وہ کہتا ہے جس دن تم اس کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اچھا اس واسطے خدا نے کیا کہ میری مانند نہ بن جائے، لیکن شیطان کیسے 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 حربے آزماتا ہے اور کس طرح سے اپنی طرف لاتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں کیا رہنا ہے؟ ہوشیار رہنا ہے، چکنے ایسے نہیں یسوع نے کہا سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند، جہاں ہوشیاری کی ضرورت ہے، سانپ بہت ہوشیار ہوتا ہے، اس کے اندر سینس ہوتا ہے، کان نہیں ہوتے، اس کے سینس ہوتا ہے، اس کو وہ بندے کی آنے کی آواز، قدموں کی جو چلنے کی آواز اس سے سینس کرتا ہے اور وہ بھاگتا ہے فوراً۔ اس لیے یسوع نے کہا اتنے سینسیبل ہو جاؤ، تمہارے اتنا سینس ہونا چاہیے کہ میرے اوپر کون سا حملہ ہونے والا ہے۔ ہم کان بھی رکھتے ہیں، سینس بھی رکھتے ہیں، پھر بھی سمجھتے نہیں، پھر بھی سمجھتے، اس لیے یسوع نے کہا سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بولے، جتنے بولے بندی ضرورتیں ہوتے ایسے بولے بن جائیں، اکھاں بند کر دو، کبوتر میں بلی کھانا نہیں، اکھاں بند کر دو، دیکھو کیسا معصوم ہے، اتنا اچھا بیچارہ، اکھاں بند، وہ کہہ رہے اتنے معصوم بن جاؤ، جہاں شیطان کے حملے کی ضرورت ہے وہاں ہوشیار، جہاں انسانیت پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ انسان تمہیں دھوکہ بھی دے تو آنکھیں بند۔ بات سمجھے میری؟ انسانیت پہ کام کرنے کے لیے، روحوں کو بچانے کے لیے جتنا بھی دکھ آپ کو ملے آنکھیں بند ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں دکھ سہتے ہیں، لیکن شیطان کے حملے کو نہیں سہنا، شیطان کے حملے کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے تاکہ اس کا حملہ آپ پر چل نہ سکے، اسے کینسل کریں، یسوع کے نام سے اسے کہیں کہ ہم تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں۔ پہلا آدم شکست کھا گیا، پہلا آدم، ہوا کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ کر کیا بیٹھی ہے، ہوا کو شیطان کر کیا رہا ہے، ایک شخص کے گناہ کرنے سے ساری انسانیت میں گناہ آ گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے ہو کیا گیا ہے، لیکن ہمارا خدا مہربان خدا جو خوشی بخشتا ہے، جو شادمانی بخشتا ہے، جو اس نے محبت ہم سے کی ہے، اس نے اس کے سارے منصوبے کو مٹانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے۔ آمین۔ اس لیے اس کے بیٹے نے اپنے لہو سے ہمیں خرید لیا، پاک کیا اور کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اسے بھی آزمایا گیا،
اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا ہے یہ پتھر کیا بن جائے؟ اب آپ کو گیاسی کہ تو خدا کی مانت بن جائے. دودھ لالچ ہے. یسوع نے کلام سے اس کو سمجھایا. آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. آمین. دوسرا آدم تو پھر غالب آیا نا. تو ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس لیے یسوع نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند. میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہیں خوشی بخشے گا, جو تمہیں شادمانی بخشے گا, جو تمہیں سنبھالے گا, جو تمہیں جینا سکھائے گا, جو تمہاری رہنمائی کرے گا. تو اس لیے دوسروں کے لیے بے غرض محبت رکھنا جس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو, ایسا محبت. کلیسیا ایسی محبت کرنی ہے. آمین. سارے قیام. ہم نے ایسی محبت رکھنی ہے جس میں کوئی غرض نہ ہو, مطلب نہ ہو. وہ محبت پھر جیت لیتی ہے. وہ محبت کیا کرتی ہے جی؟ جیت لیتی ہے. وہ محبت پھر جگہ بنا لیتی ہے. وہ محبت کیا کر لیتی ہے؟ جگہ بنا لیتی ہے. دلوں کو نرم کر دیتی ہے, دلوں کو جیت لیتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے مسیح کے پیروکار ہیں. وجہ کیا ہے؟ ڈنڈے نہ نہیں. وجہ کیا غصے کے ساتھ نہیں. وجہ کیا تلوار کے ساتھ نہیں. وجہ محبت ہے. پیچھے محبت ہے. تو محبت راج کرتی ہے. محبت کیا کرتی ہے جی؟ راج کرتی ہے. تو اس لیے یسوع راج کر رہا ہے. جو نہیں سمجھے وہ تو پھر بالن ہے نا. بالن بھی تو کچھ ہے نا. کچھ برتن بنے ہی بے عزتی کے لیے. ان کو سمجھ نہیں, انہوں نے جتنی مرضی سمجھاؤ ان کی سمجھ میں بات. تو اس لیے کلام نے لکھا کچھ برتن بنائے ہی بے عزتی کے لیے گئے. انہوں نے جلنا ہی جلنا ہے. ان کو جتنا مرضی بتائیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے. یہ کلام کہتا ہے. اچھا تو ہم پڑھ رہے تھے, ذکر کر رہے تھے. پہلا پوائنٹ ہمارا کیا تھا جی؟ محبت دوسروں کے لیے بے غرض انکنڈیشنل پیار کرنا جس میں کوئی مقصد گیون ٹیک کوئی چیز نہ ہو. اسے اگاپے محبت کہتے ہیں جو خدا نے ہم سے محبت کی. بات سمجھ آ رہی؟ یس. دوسرا پوائنٹ خوشی. دوسرا کیا ہے جی؟ خوشی. جوائے. ایک خوشی ہوتی ہے کہ بھکتی ہوتی ہے. لوگ پیسے سے خوشی کو خریدنا چاہتے ہیں. تو ہم لازم سے ایک شمعون وہ تھا جادوگر. وہ خدا کی قدرت کو رسول ہاتھ رکھتے تو لوگ قدرت سے بھر جاتے. وہ جادوگر تھا بہت بڑا. کہتا ہے ساتھ میرے کو شاگردوں کہتا ہے پترس کو میرے سے پیسہ لے لو اور مجھے تسی ہاتھ رکھ دو. میں نہیں رکھا تو لوگ ان کا پار جاتے. اس نے کہا تیرا پیسہ تو غارت ہو. تو نے خدا کو قدرت کو پیسوں سے تولنے کی جرت کیسے کی ہے؟ اس نے کہا تو توبہ نہیں کرے گا تو نہ تیرا ایتے حصہ نہ تیرا ہوتے حصہ. تو وہ فوراً کہتا ہے پترس میرے لیے دعا کر, جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے معاف کر دے. اسے بات سمجھ میں آ گئی. تو اس لیے خدا کی قدرت کو کوئی خرید نہیں سکتا, کوئی کسی کے اندر طاقت نہیں, کیونکہ وہ تو قدرت والا خدا ہے, سب کچھ کرنے والا. تو اس لیے وہ کیا بخشتا ہے جی؟ خوشی بخشتا ہے. کون سی خوشی؟ اندرونی خوشی. کیسی خوشی؟ انٹرنل خوشی. اندر شادمانی ہوگی. جب اندروں شادمانی ہوئے گی نا تو پھر چہرہ بھی مسکرائے گا, چہرہ بھی مسکرائے گا. اگر اندر ساڑ سوڑ ہوئے گا نا تو پھر منہ کے اندر جو تمہارے اندر ہے وہی تمہارے باہر نظر ہے. یسوع نے یہی کہا نا جو کچھ اندر ہے وہی باہر آتا ہے نا. تو اگر اندروں خوشی ہوئے گی تو روح القدس اندر خوشی بخشتا ہے. تو پھر چہرے سے بھی گلو, پھر کریمہ لان دی لوڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ سوچ لیں اگر روح اندر ہے تو پھر ویسی چمکن آ رہی ہے. موسیٰ جب گیا 40 دن 40 رات پہاڑ سے تو اس کی صورت کو اوپر کوئی, چہرے کو اوپر کوئی نگاہ نہ کر سکا کیونکہ جلال تھا خدا کا. تو اس لیے اگر جلال چاہتے ہیں وہ والی خوشی پھر روح دی اندر لینے, پھر خود ہی اندر سے جب خوشی نکلے گی تو پھر آنکھیں بھی روشن, خیال بھی روشن, چہرہ بھی روشن, ہاتھ بھی, جو کچھ کریں گے سارا کچھ روشن. چاہتے ہیں ایسا ہو؟ پھر کرنا کیا روح القدس جوائے. یہ ہے ہمیشہ والی خوشی. اے خوشی رہنی ہے جوائے, اندرونی خوشی جو حالات پر منحصر نہیں ہوتی. حالات جس پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. حالات جس پر, حالات اچھے ہوں
हालात बुरे हों, रुपया पैसा हो ना हो, रूह कुदस दलेरी देता रहेगा, रूह कुदस संभालता रहेगा कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु ने कहा है मैं तुझे संभालूंगा, वक्त आएगा कि मैं तुझे सर बुलंद करूंगा, मैं तुझे यीशु की मानद बनाऊंगा, मैं तुझे यीशु के नाम से इस्तेमाल करूंगा। रूह कुदस आपको संभालेगा। आमीन। तो इसलिए रूह कुदस का होना जरूरी। फिर होवे ना होवे कभी रोटी भी ना खाओ लगता पेट पर यार। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम जब खुदा के पास आते हैं तो यही तो खुशी है, जब खुशियाँ बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, एक दूसरे के साथ रफाकत करते हैं, बैठ के उठते हैं, तो यही तो खुशियाँ हमने बांटनी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इन सारी बातों के लिए बात कर रहे हैं खुशी की। अंदरूनी खुशी, अंदरूनी खुशी बहुत जरूरी है। अंदरूनी खुशी बहुत जरूरी है। उत्तम खुशी जड़ी है ना, इससे कोई फायदा नहीं है। वो तो लोग हम आते जी जी बहन कैसे हमें भी पास करनी, अंदर क्या जाओ। यस ऐसे हैं लोग नकली बरूपिये, उन्हें कौन से क्या कहते हैं, उन्हें बरूपिये कहते हैं। दो फेस, वो डबल फेसेस लोग होते हैं, अंदर खुश बाहर खुश। इसलिए यीशु ने कहा अंदर को साफ करो। यीशु अंदर साफ करना है। यीशु क्या साफ करने आया? अंदर। उसने कहा जो कुछ अंदर होता है वही बाहर आता है। तो लोग कभी कभी कहते नहीं ये बंदा है बड़ा अच्छा, उनकी मुंह दबा है थोड़ा। यीशु ने कहा जो कुछ अंदर है वही बाहर आता है। तो इसलिए जो कुछ अंदर होगा वही बाहर आएगा। तो ये वाली खुशी, अंदरूनी खुशी, जो हालात पर मुनस्सर नहीं, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमें रूह कुदस जोर देगा, कुव्वत देगा, संभालेगा और हम हर वक्त शादमान रहेंगे। हालेलुया। ये खुशी हो गई थी। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट इत्मीनान। क्या है जी? ये पढ़ा ना, मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान। तो जब हम दुआ करते हैं, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। मैं खुदा के खादिम स्मिथ विगल की स्टोरी देख रहा था, तो खुदा का खादिम अक्सर ये स्टोरी बताता हूँ। स्मिथ विगल को जब खुदा ने चुना, बुलाया, तो उसकी ये बात समझ में आई कि यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे वो गालों में जेन चला बह गए स्मिथ विगल के, कि यीशु ने मुर्दे जिंदा किए हैं तो मैंने भी मुर्दे जिंदा कर। साइकिल पे गलियों में घूमे, वो अगर को मार गया तो 10 मैं जिंदा करूंगा। यीशु के लोगों क्या पता नहीं भाई साहब ने क्यों हो गया। तो एक दिन वाकई एक जवान बेटा किसी का फौत हो गया। बोला चलो आज भाई साहब ने बड़ा शौक है, आज बुलाओ जरा। तो भाई साहब को बुलाया, तो पहले पादी साहब ने पूछा खुदा के रूह से कि क्या मैं यहाँ दुआ करने जाऊँ या ना जाऊँ, तेरा वादा, तेरा कलाम सच्चा है। उन्होंने इजाजत दी, यस गो। क्या तो उन्होंने तैयारी तो की थी दफनाने के लिए, बकायदा बॉक्स के अंदर डाल दिया गया। तो उन्होंने कहा भाई साहब चलो जी दुआ कर लो। खैर और तैयारी करने जाना ना, खुदा ने कहा मुझे, रूह ने कहा है अब हम इसे ये जिंदा होगा। कहना अच्छा चलो दुआ करो। वो काफ़ी टाइम उसके बॉक्स के ऊपर दुआ करता है, यीशु के नाम से जिंदा हो, यीशु के नाम से जिंदा हो, यीशु के नाम। काफ़ी टाइम लगा। लोगों ने कहा चलो पास कोई गल नहीं। तो उसने कहा नहीं जिंदा नहीं जिंदा होगा। बोला जिंदा होगा, वो नहीं जिंदा होया। कहता अच्छा बॉक्स जो कटो, खोद ही खोला, बॉक्स से निकाला, बॉक्स से निकाल के दीवार के साथ टेक लगा के किसी तरह उसको खड़ा कर दिया। पहले कहता है यीशु के नाम से उठ जा। क्या कहा उसने? यीशु के नाम से उठ जा, यीशु के नाम से उठ जा, यीशु के नाम से उठ जा। मुर्दा ने उठा, फिर खड़ा किया दीवार के नाम, फिर रख के पंच मारा। कह रहा मैं तुझे यीशु के नाम से कहता हूँ चल। मुर्दा चलना शुरू। और उसने 24 मुर्दे जिंदा किए। कितने मुर्दे? 24 मुर्दे उसने जिंदा किए। स्मिथ विगल देखिएगा नेट पे जाके, 24 मुर्दे। कोई 24 कहता है, कोई 26 कहता है, लेकिन 24 मुर्दे उस खादिम ने जिंदा। वो मुर्दे जो वाकई मर गए, ऐसा नहीं कि अभी बेहोश है या ना ना ना, जिनको कह दिया गया दफनाने के लिए तैयारी हो गई, जिनको कब्र के अंदर डालना है, वो उसने 24 मुर्दे जिंदा किए। आमीन। तो हम उस खुदा को मानते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे वो। इत्तेकाद रखो, इत्मीनान में रहो कि
کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اسی نو ساتھ پاندے نہیں نا. اگر وہ ساتھ ہے تو پھر کام نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے وعدے سچے اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ. اطمینان میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں بٹائی آباد میں ایک چرچ خادم میرے دوست ہیں ایرک صاحب، تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھوائی، اسٹریٹ میٹنگ. مجھے نہیں پتا، میں اس سے پہلے اسی بات پہ اسمتھ ویگل کی بات کر رہا تھا کہ مردے، میں نے کہا آج بھی مردے زندہ ہو سکتے ہیں اور خدا کرتا ہے آج بھی ہوں گے. ایک بہن وہاں موجود تھی اس میٹنگ کے اندر، تو کہہ رہی میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا پاسا، تو میرے پیٹ کے اندر بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. تو ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن، کہہ رہی چلو ڈاکٹر صاحب آج نہیں، میں کل کراؤں. نہیں زہر پھیل جائے گا، آج ہی کراؤں. کہہ رہی ڈاکٹر صاحب کل آؤں. تو وہ اس میٹنگ میں آ گئی. جب میں اسمتھ ویگل کی یہ بات کر رہا تھا، کلام کے اندر بھی خدا اسی طرح بات کر رہا تھا، میں نے کہا آج بھی مردے زندہ ہوں. پھر اس سسٹر نے آ کے گواہی دی، پاس صاحب جواب نے یہ کہا تو میرے پیٹ کے اندر بچہ اچھلا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو خدا سب کچھ کرنے کی قدرت، آمین. وہ ناممکنات کو ممکنات میں، تو پھر اس نے بتایا کہ پاسا وہ بچہ زندہ ہے اور وہ بالکل ٹھیک بچہ ہے. خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا سب. میں نے کہا خداوند اگر اسمتھ ویگل مردے زندہ کر سکتا ہے تو ہم بھی تو تیرے ہی خادم ہیں، ہم بھی تو تیرے ہی پیچھے چلتے ہیں نا، ہم بھی تو تجھے ہی مانتے ہیں نا. تو بھی تو وہی خدا ہے جو ان کا خدا، ہمارا بھی تو وہی خدا ہے. تو خدا سب کچھ کرنے کی قدرت ہے، لیکن روح یہ طاقت دیتا ہے، روح یہ زور بخشتا ہے، روح خوشی بخشتا ہے، روح اطمینان بخشتا ہے، سلامتی بخشتا ہے. ہمارا پوائنٹ ہے اطمینان، پیس، سلامتی، دل کا سکون. کیڑا سکون جی؟ یہ دل کا سکون ہوتا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ دل بڑا کیا ہے؟ ہیلے باز ہے اور لاج ہے. یہ علاج ہی کوئی نہیں. کسی ڈاکٹر کو دسو نا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ علاج ہے تو صرف خدا کے بیٹے یسوع کے پاس ہے. آمین. یسوع اس کا علاج کر سکتا ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں. تو اس لیے لکھا ہے اطمینان، دل کا سکون. اگر دل اطمینان میں ہے تو پھر سارا کچھ آپ کا اطمینان ہے. کیونکہ خدا کے بندہ داؤد کے لیے خدا نے کہا میرا بندہ میرے دل کے موافق مجھے. دل کا بڑا رول ہے، دل کا بڑا، اس لیے دل کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر دل خدا نہ جڑ جائے، کیا بات ہے. پھر جو جہاں سے آپ گزریں گے، خدا کی خاتمہ کی پھر ایک مجھے ٹیسٹمنی یاد آ گئی. کیتھرین کولمین بھی کمال کی خاتمہ. وہ کہتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ سے وہ جاتی تھی تو ان کو انڈر گراؤنڈ لے کر جاتے تھے، کیونکہ جب وہ کسی کروسیڈ میں، کسی پریئر فیسٹیول میں جانا ہوتا تھا تو اتنی مسا میں ہوتی تھی، اتنی حضوری، اتنا پاک کا زور ہوتا تھا کہ جہاں سے گزرتی تھی لوگ گر جاتے تھے. تو اس کو نیچے سے پیچھے سے لوگ لے کے جاتے تھے. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک میٹنگ اس نے کی، اس میٹنگ کے بعد اس کو جلدی جانا تھا لیکن بہت لوگ تھے اس کو ملنے کے لیے، تو وہ لیٹ ہو رہی تھی. تو اس نے کہا ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے. بولا نہیں پاسٹر صاحب بیٹھے تھے اپنا دیوار، نو ایشو، اگے گئے دیوار بیٹھ گئی ساری تھی، دیوار سلیٹ پہ جا کے دیکھ لی تھی، وہ دیوار گر گئی. اور دیوار آج کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس ایمان کو، اس فیت پہ کھڑے نہیں. لیکن ہم شفا کیوں نہیں مانگتے؟ ہم مسا کیوں نہیں مانگتے؟ ہم زور کیوں نہیں مانگتے؟ ہم مردے زندہ ہو یہ کیوں نہیں مانگتے؟ یہ مانگیں، باقی ساری چیزیں آپ کو چنگیز مل جائیں. آمین. پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، پہلے یسوع ساتھ ہو، پھر سارا کچھ ہو جائے. تو خدا جب روح کہتا ہے تو پھر وہ ضرور ہوگا. لیکن روح القدس کی رہنمائی میں چلنا بہت ضروری ہے. روح القدس کی رہنمائی میں چلنا بہت ضروری ہے. ہم ہر کام کرتے ہیں رسمی، ہم ہر کام کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ہو گیا، مر گیا تو مریا سی کری، اوکے ٹھیک ہے، دعا کی تھی، اوکے فائن، اوکے جی اللہ جا رہے فائن صاحب. لیکن دل کے اندر بوجھ نہیں. یسوع کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں گیا وہ درد سے بھر گیا، ترس سے بھر گیا. ترس ہی نہیں ہمیں آتا، ہمیں کسی کی پریشانی میں ترس نہیں آتا.
हाँ जी नहीं कुछ कीता ही होगा तरस आप ही अपने कीतियां पढ़िया मैं क्या करूँ, लेकिन हम जो खादम हैं उसके दुख को अपना दुख समझ लें तो उस वक्त काम होना शुरू होता है। हमें उस वक्त काम, दिल का सुकून होना बहुत जरूरी। दिल चित्तमनान, इत्मीनान दिल के अंदर इत्मीनान होना जरूरी है, पीस। अगली बात जो हमारी है वो है तहम्मुल। क्या है जी? तहम्मुल। तहम्मुल का मतलब क्या होता है? सब्र करना, सब्र, ठहरे रहना। मुकद्दस याकूब का खत अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है सब्र को अपना पूरा काम करने दो। आमीन। सब्र को क्या करने दो जी? अंदर इतना कुछ सब्र करो कि अगर मुसीबतें दुख आप पे जितने मर्जी गिरे, सब्र को अपना पूरा काम करने दो। फिर उन दुखों मुसीबतों में से जब मैं तुम्हें खड़ा करूंगा तो फिर खुदा का जलाल आमीन। पूरा सब्र को पूरा काम अब पसी पूरा काम करने दें। पूरा काम छेती छेती है ना, छेती छेती हो गई यार, जब छेती हो गई तो मेरी फोटो लगे बड़ी सारी। यस जी के नहीं मेरा नाम हो गया तो जानने की याद पादरी जुल्फकार की है। हमने अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। मसीह नजर आना चाहिए। मसीह दुनिया जाने के मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। हमें इसलिए सब्र को अपना पूरा काम करना। तो इस सब्र को आज के बाद नोट कर लें। रूह कुदस खुशी बख्शता है, मोहब्बत बख्शता है, इत्मीनान बख्शता है, तहम्मुल बख्शता है। तो हमने सब्र को पूरा काम करने देना। आगे वाली बात आगे क्या है जी? पॉइंट मेहरबानी, काइंडनेस, दूसरों के साथ नरमी। दूसरों के साथ क्या नरमी? हमने कभी नरमी की ना अजी तो गर्मी करनी कि करने नरमी नहीं करते, हम गर्मी करते हैं। लेकिन इतने रूह कुदस की नेमत क्या कहती है? दूसरों के साथ नरमी करें। बात समझ आ रही है? सीधियां गला में दस रहे हो नहीं कोई ना। क्या करना है हमने? दूसरों के साथ क्या करनी है? काइंडनेस, नरमी। ऐसी नरमी लिखा है कलाम में कि नरम जुबान हड्डी को तोड़ देती है। आमीन। नरम जुबान किसको तोड़ देती है? क्या करती है जुबान? छोटी सी जुबान है, पूरे जंगल में आग लगा देती है। भाई इन्हें कंट्रोल करना है। ये रूह कुदस सिखाएगा इसको कैसे हमने कंट्रोल कर। जिन्हें इन्हें कंट्रोल कर लेना, काबूज कर लिया तो वो गल बन गई सब। फिर बा मौका पाते हैं रुपये की टोकरियों में ऐसे लगेगा जी सोने दसिया। फिर अच्छा सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी। फिर आसमानी चीजें नजर, आसमान पर हम चल फिर रहे हैं। यीशु है, कैसा खूबसूरत समा है। ओ वाह वंडरफुल। देखिए ना, जरा सोचिए ज़हन में कि कैसा वो समा होगा। यीशु होगा और हम होंगे। और ये खुशी कौन बख्शेगा? ये नेकी कौन बख्शेगा? दूसरों के साथ नरमी करना कौन बख्शेगा? रूह कुदस बख्शेगा। कौन बख्शेगा जी? इसलिए रूह कुदस बहुत जरूरी है। इसलिए रूह कुदस बहुत जरूरी है। नेकी, उसके बाद क्या है? नेकी। फिर आगे हम और सीखेंगे। नेकी का मतलब गुडनेस, अच्छे काम करना। क्या करना जी? अच्छे काम। रूह कुदस हमें अच्छे काम करने की हिदायत करता है। अच्छे काम हमसे करवाता है। क्या करवाता है हमसे? अच्छे काम। इसलिए रूह कुदस बहुत ज़रूरी है। मेरी ख्वाहिश है, विश है कि इस ईद पेंटिकोस्ट पे जो रूह कुदस से मामूर नहीं, वो रूह कुदस से मामूर हो जाए, वो रूह कुदस से भर जाए और हम सब मिलकर उसकी बादशाहत लिए तैयार करें लोगों। इस खेत में हम वफादारी और दयानतदारी से काम करें और बहुत सी रूहों को खुदा के पास लाने का क्या बन जाए। ये असल काम। असल काम कौन सा? ये है असल काम। जैसे असल काम तो हटे हुए ऐसे पता नहीं केड़े कमाच पड़े हैं। हम पता नहीं केड़े कमाच पड़े हैं। हमने उधर से निकलना है बाहर। हमने ये काम करने हैं जो रूह कुदस हमसे करवाता है। इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं जाऊंगा और तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा
जो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा, जो तुम्हें चलना, जीना, बात करना, हिम्मत, दिलेरी, खुदा की तह की बातें दरियाफ्त करके देगा। वो मजा, वो जोर, वो कुव्वत चाहिए। 120 की जमात वही शागिर्द थे जिन्होंने यीशु का इनकार किया, जो डरते थे, यहूदियों के डर से झुकते थे, लेकिन जब रूह कुदस से भर गए, 120 की जमात पर रूह कुदस का नज़ूल हुआ, वही पतरस दलेर हुआ और यहूदियों को फिर कलाम सुनाता है कि आओ मसीह पर ईमान लाओ। वही मसीह जिसे तुमने मसलूब किया है, जिसे तुमने मारा है, वो हमेशा की जिंदगी देता है। हमेशा की जिंदगी उसी मसीह के पास है जिसे तुमने सलीब पर चढ़ा दिया है। आमीन। फिर वो दलेरी से उन यहूदियों को कहता है कि जिस यीशु को तुमने मारा है वो राह, हक और जिंदगी है, उसके बगैर कोई जिंदगी नहीं दे सकता। अगर जिंदगी चाहते हो तो आओ, तौबा करो और खुदा पर ईमान ले आओ। 3000 लोग उसी दिन बदल गए, उसी टाइम बदल गए। कितने लोग? क्योंकि रूह से मामूर था, अब समझ आ गई थी, अब खौफ जाता रहा, फिर डर नहीं रहता। आमीन। इसलिए रूह कुदस जरूरी, रूह कुदस का बपतिस्मा होना जरूरी, रूह कुदस का नज़ूल होना जरूरी, रूह कुदस का साथ होना, अंदर होना बहुत जरूरी। वो अंदर को साफ कर देगा। वो हमारे अंदर को क्या कर देगा? वो हमें मोहब्बत, वो हमें खुशी, वो हमें इत्मीनान, वो हमें तहम्मुल, वो हमें मेहरबानी करना, वो हमें नेकी करना, वो हमें ईमानदारी से चलना, वो हमें हलम नरम मिजाज बना देगा, परहेजगारी करना सिखा देगा, किस तरह से हमने परहेजगार रहना है, वो सारी बातें हमें सिखा देगा। आमीन आमीन। तो ये चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो रूह कुदस समझ ले हमारे साथ है। वो हमें दुनिया से अलग कर देता है। दुनिया से क्या कर देता है जी? अलग कर। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ये रूह कुदस के लिए। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरी ख्वाहिश, मेरी विश भी यही है कि हम रूह कुदस से मामूर हो जाएं और खुदा के कलाम को जिस तरह खुदा चाहता है हम बयान करें। हम उसकी सारी बरकतों को लेकर दुनिया में जाएं और कहें यीशु राह, हक और ज़िंदगी है। यीशु के बगैर आपको कोई भी ज़िंदगी दे नहीं सकता है। यही मनाती हमने करनी है, यही असल मनाती है। हमें खुदा आप सबको